الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور آگے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور میری تسبیح کیا کرو صبح اور شام، یعنی میری تسبیح کیا کرو صبح اور شام۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو ابھی اپنے شیخ سے ایک بات سنی، اور وہ بات ایسی تھی جو دل میں اٹک گئی کہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اور وہ یہ تھی کہ شیخ حضرت مولانا جلیل احمد اخن صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ یاد کرنا اور یاد رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ تو یاد کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کسی کی ضرورت پڑی، کسی کام کی ضرورت پڑی، تو میں نے اپنے کسی دوست کو فون کر کے پوچھ لیا کیا تم یہ کام کر سکتے ہو۔ تو اس طرح ضرورت کے وقت یاد کرنا جو ہوتا ہے وہ یاد کرنا ہوتا ہے، اور بغیر ضرورت بھی یاد کرنا جو ہوتا ہے وہ یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو بغیر ضرورت یاد رکھتے ہیں تو وہ اس کی مثال اگر مخلوق کے اندر دیکھی جائے تو کیا ہوگی کہ والدین اپنی اولاد کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد بہت زیادہ اس پر پابندی لگاتے تھے کہ جب کہیں باہر جا رہے ہیں تو کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کب تک واپس آئیں گے، اور پھر اگر تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تھی تو وہ گھر کے برانڈے میں انتظار کرنے لگتے تھے کہ دیر کیوں ہوئی، اور پھر واپسی پر پوچھا بھی کرتے تھے۔ تو جتنی زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے اسے اتنا ہی زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اگر محبت نہیں ہوتی اور صرف کام کے وقت یاد رکھنا ہوتا ہے تو پھر وہ آج کل کی جیسی ہماری آپس کی مثال ہے، آپس کے تعلقات ہیں کہ جب کام پڑ گیا تو یاد کر لیا، اور یہ تو ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں کہ یار بس کام پر ہی ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا تو۔ لیکن سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہاں ہم اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہاں مخلوق اور کہاں خالق، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کوئی شرط نہیں لگا رہے کہ ضرورت کے وقت یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، بلکہ بغیر شرط کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اب ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم مخلوق کو ہی یاد کرتے ہیں کہ یار میرا فلاں کام پھنس گیا، یا کوئی بیمار ہو گیا تو پہلے اللہ یاد نہیں آتے، پہلے ڈاکٹر یاد آتا ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اسی طرح سورہ رعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ سکون تو میری یاد میں ہے، مجھے یاد کرنے میں سکون ہے، اور جو مجھے یاد نہیں رکھے گا وہ بے سکون ہی رہے گا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار راغب کر رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ تو یہ ذکر جو ہے، ذکر کا مطلب اصل میں یاد کرنا ہوتا ہے یا یاد رکھنا ہوتا ہے، کہ اگر ہم کسی کا غائبانہ ذکر بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ یاد کرنا جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بالکل ہی غفلت کی صورت ہو سکتی ہے کہ یاد نہیں کرنا، فرض کیا کسی نے اپنے بھائی بہن کو بالکل بھلا دیا، قطع تعلق ہی کر لی، ملتا جلتا نہیں، یا ماں باپ سے بھی تعلق ختم کر لیا، تو اب یہ تو غفلت کی بالکل صورت ہو گئی کہ بالکل ہی یاد نہیں کرنا۔ ایک دوسری صورت جس کا ذکر آ گیا کہ ضرورت کے وقت یاد کرنا۔ ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ خوف کی صورت میں یاد کرنا، کسی چیز کا خوف ہے یا کسی مخلوق میں سے ہی کسی کا خوف ہے تو اس صورت میں یاد کرنا۔ جیسے کہ جب کووڈ کی بیماری پھیلی تو ہم پر کتنا خوف غالب آ گیا نا، کہ ہر کوئی ماسک لگائے ہوئے، ہاتھ نہیں ملا رہے ایک دوسرے سے، اور یہاں تک کہ آج بھی بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ماسک وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ خوف ہمارے اوپر غالب آ گیا اور
ہر وقت ہمارے ذہن پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہو گیا۔ اس سے اگلا جو رتبہ ہوتا ہے وہ محبت کا ہوتا ہے، محبت میں یاد کرنا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اولاد سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو ہر وقت ذہن پر سوار رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اولاد کی تکلیف ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو مخلوق کا آپس میں معاملات ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح مخلوق کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں ہوتے ہیں، بالکل ہی اللہ کو یاد نہیں کرتے، انہیں اللہ کبھی یاد ہی نہیں آتے، وہ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اس سے بہتر صورت میں ہوتے ہیں جو ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا، دعائیں کروا رہے ہیں اور خود بھی دعا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اسکول کے بچے ہو گئے، وہ امتحانوں میں اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ضرورت کے وقت یاد کرنا ہو گیا۔ اس سے اگلی صورت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ کو یاد کرنا، اور وہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کم از کم وہ اس والے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم ہمارے دل میں اللہ کا خوف تو ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے اگلی جو صورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت والی صورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت والی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی وہ راتوں میں بھی سوتے کم ہیں۔ تو اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ راتوں میں بھی عبادت کر کے وقت گزارتے ہیں اور سوتے کم ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی کیوں کرے گا؟ ظاہر ہے رات کو آرام کرنا کس کی ضرورت نہیں ہوتی، کس کی چاہت نہیں ہوتی، کون نہیں چاہتا کہ اسے آرام مل جائے، لیکن جب محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ آرام جو ہے اس سے انسان کو دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ یاد کرنے کی اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے کہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ اگر کبھی جیسے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، خوشخبری، تو نہیں پتہ خوشخبری کیا ہے، لیکن سجدے میں گر گئے۔ کون یاد آیا؟ اللہ یاد آئے۔ خوشخبری کا لفظ سنا اور فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ گئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خوشی میں تو بالکل ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کبھی کبھی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں خوشی منانے میں، اور اگر کبھی غم آ گیا تو کیا معمول ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں قرآن شریف میں کہ ہمیں فوراً قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی ایسی ان کو تکلیف پہنچتی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے وبشر الصابرین۔ تو جب انسان کا لیول یہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھنے لگتا ہے، اس دنیا کو، اور اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر دنیا کو جنت سمجھتا ہے اور مومن جو ہے وہ قید خانہ سمجھتا ہے۔ تو جب محبت کا وہ لیول آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے یا مومن جو ہے وہ دنیا کو قید خانہ سمجھنے لگتا ہے، اور اسے تو بس، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو اب موت سے تو ہم سب ڈرتے ہیں، لیکن حدیث میں آ رہا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ وہ اسی لیے تحفہ ہے کہ مومن تو یہ چاہتا ہے، جو حقیقی مومن ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جب انسان آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے تو پھر اسے دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی لذتوں سے اسے کوئی شغف نہیں رہتا، اسے طلب نہیں رہتی، اسے رغبت نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ
ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللّہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، جس کے تفاسیر میں مختلف معنی آئے ہیں کہ نماز کے لیے بھی آیا ہے وَلَذِكْرُ اللّہ اکبر، کہ نماز کو ذکر کہا گیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم مانا جائے گا، چاہے قرآن شریف پڑھا جائے، چاہے نماز پڑھی جائے، چاہے روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، یہ سب ذکر میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اصل چیز ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہو گئی تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہمارے ہر معاملے میں ہوگی، ہمارے صرف عبادات میں نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، ہم سڑک پر جب جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، ہم جب جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں، تو وہ یاد ہمارے اوپر ہر وقت غالب ہو جائے گی کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور عبادات میں مصروف ہیں، کیونکہ اب پیسہ بہت تھا، پہلا زمانہ جو تھا اس میں پیسہ تو نہیں تھا، فاقے تھے، اب جو دور تھا اس میں مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے پہلے بازار کا ایک چکر لگا کے آ گئے تھے اور دیکھا تھا بازار میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر غصہ کیا اور انہیں مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے کاروبار سنبھالو۔ اب آپ سوچیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر عبادت کرنا، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کیوں؟ انہوں نے آگے کہا تم نے اپنے کاروبار ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جنہیں کاروبار کی شریعت نہیں پتہ کہ کاروبار، یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جنہیں کاروبار میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا پابندیاں لگاتا ہے وہ نہیں پتہ، اور تم خود عبادتیں کر رہے ہو، جاؤ جا کر اپنے کاروبار سنبھالو۔ اتنی سختی فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ جس کا جو کام ہے اس کو اس کی شریعت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر سے مریض کیسے سوال کر سکتا ہے، کون سی دوا میں دے سکتا ہوں، کون سی نہیں دے سکتا۔ روزے کی صورت میں پوچھ لیا کیا میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، اب ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کی جو صورت حال ہے اس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، وَلَذِكْرُ اللّہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو کسی کتاب میں لکھا میں نے دیکھا، صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قرآن نازل کیے ہیں، ایک وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک وہ قرآن جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن میں تو آیتیں ہیں نا، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ تو یہ جو قرآن شریف میں جتنی آیتیں پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی اللہ نے 2 قرآن اتارے ہیں، ایک تو وہ ہے جو تم پڑھتے ہو اور ایک وہ ہے جو تم دیکھتے ہو، تو اللہ کو تک اگر پہنچنا ہے تو اس قرآن سے بھی پہنچو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور وہ قرآن بھی جو ہم اگر صبح اٹھیں اور فجر کے وقت دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ ابھی بھی ہم تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آسمان پر بھی نشانیاں ہیں، خود ہم انسان نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر بھی میری نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب جب غور و فکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ، وہ تو ہم کوئی کہہ سکتا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکروا کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ میں تو صبح سے شام تک نوکری کر رہا ہوتا ہوں، جاب کر رہا ہوتا ہوں، پھر گھر آ کے گھر والے کام ہوتے ہیں، تو میں کیسے یاد کروں اللہ کو؟ تو یہ طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا، جس کام میں مصروف ہے اس کام میں اللہ یاد آ جائیں۔ تو ہمیں تو کہیں جھوٹ بولنے کا سیل ہو رہی ہے اور جھوٹ بولنے لگ رہا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو سیل ہو جائے گی اور یہ لاکھوں کا آرڈر مجھے مل جائے گا، اس وقت اللہ یاد آ جائیں تو یہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ تو کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں ریڈ سگنل ہے، آپ ریڈ سگنل توڑنا منع ہے، ملک کا قانون جو ہے اس کو وہ توڑنا بھی شریعت میں منع ہے۔ اب اگر اس وقت آپ کو اللہ یاد آ گئے کہ نہیں ملک کا قانون توڑنا بھی منع ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ذکر کرنے والوں میں اور ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔